سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الم تارا الی الذین، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی جانب آپ نے، اوتو جن کو دیا گیا نصیباً حصہ من الکتابی کتاب سے، جنہیں کتاب میں حصہ دیا گیا، یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالجبت جادو پر، والطاغوت اور شیطان پر، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں لِلَّذِينَ ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یہی لوگ ہیں اخذہ ہدایت پر، من الذین ان لوگوں میں سے، آمنوا جو کہ ایمان لائے، سبیلا سیدھے رستے میں، تو یہی لوگ ہیں ایمان والوں سے زیادہ سیدھے رستے پر۔ فرماتے ہیں کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں حصہ دیا گیا۔ کتاب میں یہاں پہ حصہ کیوں کہا گیا ہے؟ یعنی کہ پوری قرآن مجید، پوری ہدایت کا سر چشمہ جو کتاب ہے وہ تو صرف قرآن مجید ہے، تو انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا تھا۔ ان کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے، تو بتوں کو مانتے ہیں، جادو کو مانتے ہیں، شیطان کو مانتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبت سے مراد سحر ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ لوگ اللہ کی اگر نافرمانی کرنے لگیں تو یہ طاغوت ہیں، یعنی سرکش ہیں۔ تو شیطان کو طاغوت اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے سرکشی کی تھی، تو اس نے نہ صرف خود اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کی عبادت سے روکنے کی کوشش کی اور کرتا ہے، اور قیامت تک اس نے کرتے رہنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو یہاں فرمایا دیکھو ان کتاب والوں کو، دیکھو ان پڑھے لکھے لوگوں کو، دیکھو جن کے پاس کتاب ہے، سمجھ ہے، تو کتاب رکھتے ہوئے بھی یہ جبت کو مانتے ہیں اور دوسری طرف طاغوت کو بھی مانتے ہیں، اور وہ جنہوں نے کفر کیا یعنی اہل مکہ کو کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے رستے پر ہیں۔ مدینہ کے یہود کے تعلقات مکہ کے مشرکین کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ مکہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کرتے تو یہودی جو تھے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے مکہ والوں کی پوری مدد کرتے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر لعنت کی اللہ نے، فلن پس ہرگز نہیں تاجدہ وہ پائے گا لہو اس کا نصیرن کوئی مددگار، تو جس پر اللہ نے لعنت کی تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر لعنت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک پہ بھی لعنت ہے، مشرک عورت پہ بھی لعنت ہے، تو جو اللہ کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہوئے، اس کے علاوہ جو شخص حالت کفر میں مر جائے تو توبہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کافر ہیں اور مر جاتے ہیں انہوں نے توبہ کی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے۔ جو شخص یہود و نصارہ کی مشابہت کرتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں پر بھی لعنت ہے اور عیسائیوں پر بھی لعنت ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، تو جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا، اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کو جمع کیا جائے گا۔ یا لہم، ان کے لیے نصیب ان حصہ ہے، من الملک کی بادشاہی سے، تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا ان کے پاس بادشاہی میں سے کچھ حصہ ہے؟ اس وجہ سے ان کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے، کیا ہے ان کے پاس؟ تو پھر آگے سے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں فائزن، پھر اگر لا یؤتون، نہیں دیں گے ناسا لوگوں کو، نقیرہ، کھجور کی گٹلی کے جو برابر سوراخ ہوتا ہے نا، وہ اگر ان کے پاس بادشاہی آ جائے نا تو وہ اتنا بھی کسی کو نہ دیں۔ ایک اور آیت میں ہے اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانے کے مالک ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے بالکل روک لیتے، یعنی کہ بالکل بھی خرچ نہ کرتے، تو ظاہر ہے وہ کم نہیں ہو سکتے تھے، یعنی خزانے بالکل بھی کم نہیں ہو سکتے تھے دینے کے لیے، لیکن تمہاری کنجوسی جو ہے وہ تمہیں ڈرا دیتی۔ کیا یحسدون الناس، وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، اللہ پر، ما جو عطاہم اللہ، دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ کیا وہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے؟ فقد، پس تحقیق، آتینا، دی ہم نے، آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وآتینہم، اور دی ہم نے ان کو، ملکن، بادشاہی، عظیماً، بڑی،
بس تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور انہیں بڑی بادشاہی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے۔ تو پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور ہم نے انہیں بادشاہی دی بہت بڑی۔ اب ان کا حسد واضح کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب بخشا، وہ اپنے حسد کی وجہ سے جو یہودی تھے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ بنی اسماعیل کو کیوں بخشا گیا ہے، بنی اسرائیل کو کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، ان جینے مرنے کے آداب سکھائے، بادشاہت بھی دی، اس کے باوجود ان میں سے مومن ہیں۔ انہوں نے ان انعام و کرام کو نہ مانا بلکہ کفر کیا، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس سے روکا، حالانکہ وہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھے۔ اگر تم لوگ کہتے ہو نا کہ بنی اسرائیل کو کیوں نہیں بادشاہت دی، اگر بنی اسرائیل کو ملتی تو ہم لوگ ایمان لے آتے، تو بنی اسرائیل میں سے بھی تو لوگوں نے انکار کیا تھا، تو پھر کیوں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کوسچن کر رہے ہیں۔ تو اب تو یہ بنی اسماعیل کو دی گئی ہے، تو اس پر تو بالکل بھی ایمان نہیں لائیں گے۔